اللہ ہی دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے اور اللہ ہی ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہے، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتیجہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکون سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بنا سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے، اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہی کمزور۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ ایسا تھوڑے ہی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رہی۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اسی کی ہے، سارے وسائل اسی کے ہیں، صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے۔ تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہم سے زیادہ فکر ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کسی دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں، اسے خبر ہے کہ دل کی رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کرے اسے سب پتہ ہے، وہ اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہترائی ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، یہاں سب کچھ نہیں ہمیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سی آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا عذر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا کہتے ہیں۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنے دعا سے اول رکھنا ہے۔ بندگی اطاعت ہے کہ مالک نے جو فرما دیا سو فرما دیا، اب دوسرا کوئی سوال نہیں، دوسرا کوئی شبہ نہیں۔ تو بات بس اتنی سی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے، اس کے علاوہ کوئی تیسری ذات نہیں ہے۔ یہ کہانی ہماری اور ہمارے رب کی ہے، وہ مالک ہے اور اس کی ملکیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں اور بندوں میں کوئی اس کی ٹکر کا نہیں ہے، اسی لیے ہم نے مانگنا بھی اسی سے ہے اور ہم نے یقین بھی اسی پر رکھنا ہے۔ وہ دے تو بہت شکر ہے اس کا، وہ نہ دے تو کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں ہمیں سویرا کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں دے رکھا ہے۔ جیسے ہم کئی چیزوں کے واپس لے جانے پر یا پھر نہ ملنے پر سوچنے لگتے ہیں کہ کب ہم تو مر جائیں گے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہانیاں جہاں تک اللہ نے لکھی ہے وہاں تک ہر حال میں پہنچ کر رہنی ہے۔ اللہ کے پلاننگ پر بڑی کمال ہوتی ہے۔ انسان جہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ وہیں سے نئی کہانی آغاز کر دیتا ہے۔ بس یہ پہلیہ اسی کی ہے، وہ خود ہی انہیں الجھاتا ہے اور خود ہی انہیں سلجھاتا ہے۔ وہ سبھی کہانی کو کسی نئی سمت موڑ کر ہمیں خود لاتا ہے، اور کبھی کہانی کو ختم کر کے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہے تو ہمارے پاس سب ہے، اگر ہمارے پاس وہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب ہم سوچیں کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے اب آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں، تو کیوں نہ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ کر جو انرجی ہم نے اپنی ضائع کر دی ہے، انرجی ہم نے اپنے رب کو منانے میں لگائے، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ انسانوں کی طرح اپنے بندوں کو بھگاتا نہیں، وہ ہمارا ہے، ہمارے پاس، ہمارے ساتھ، ہمیں بھی بس خود کو اس کے پاس رکھنا ہے، اور ہر آزمائش ہمیں اس کے پاس واپس لے جانے کے لیے ہی آتی ہے، اور ہر آزمائش کا یہی توڑ ہوتا ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے پلٹ جائیں۔ آپ کو بھی جس بھی چیز کی پریشانی نے تنگ کیا ہوا ہے اور آپ کی جو بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اور ہر اس ادھوری دعا کو اللہ کے سپرد کر دے اور خود ٹینشن فری ہو جائے۔ پھر دیکھیں آپ کا مالک کیسے آپ کی اور آپ کی دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں انہیں اپنے اختیار میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی بندگی میں ہونے والے واقعات کو نہیں بدل سکتے،
سکتے۔ آپ اگر کچھ بدل سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا رکھا ہوا رویہ۔ آپ اپنا رویہ بدل دیں، خوف سے یقین تک خود کو لے آئے اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کا مقدر دھنی کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی خوشیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔